بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، برطانیہ سے امریکہ کی جنگی آزادی میں فرانس نے کھل کر امریکہ کی مدد کی، جس کے نتیجے میں بالآخر 1776 میں امریکہ آزاد ہو گیا۔ لیکن یہی بے جا حمایت فرانس میں بھی تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ فرانس کی اشرافیہ اور کلیسا نے آپس میں گٹھ جوڑ کر رکھا تھا اور تمام زمینوں پر قابض تھے۔ خود ٹیکس نہیں دیتے تھے پر آئے روز عوام پر نیا ٹیکس لگا دیتے، اور قانون کا یہ حال تھا کہ پروانہ گرفتاری پر شخص کا نام، مدت اور قید خانہ لکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ لوگوں کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کر کے قید کر لیا جاتا۔ جنگ آزادی میں امریکہ کی مدد کرنے کے سبب فرانس کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، غریب غریب تر اور اشراف امیر ترین ہوتے جا رہے تھے۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا عوام پر مزید ٹیکس لگائے جائیں۔ 5 مئی 1789 کو ٹیکس کے نفاذ کے لیے پارلیمان کا اجلاس بلایا گیا۔ پارلیمان کے 3 حصے تھے، ایک حصہ امرا، دوسرا حصہ کلیسا اور تیسرا حصہ عوام تھا، جو 97% تھا۔ عوام کے نمائندوں کے اختیارات محدود تھے، وہ اشرافیہ سے دبے دبے رہتے تھے، مگر آج ان کی آوازیں اونچی ہونے لگیں۔ انہوں نے ٹیکس کے نفاذ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے ان کا اختلاف ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جون 1789 میں عوام کے نمائندوں نے اپنا نام قومی اسمبلی رکھ کر اپنا اجلاس پارلیمان کے باہر کیا۔ بادشاہ نے پولیس اور فوج کو انہیں وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا، مگر انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 1.5 ماہ بعد غیر ملکی سپاہیوں کی مدد سے انہیں وہاں سے منتشر کر کے قید کر لیا گیا۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، مگر اس سے اگلے روز عوام کا ہجوم بستیل قید خانے پر حملہ آور ہو کر تمام لوگوں کو آزاد کروا کر جیل میں موجود تمام اسلحہ ساتھ لے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں بادشاہ کی حکومت پر گرفت کمزور ہو گئی۔ دیہات میں بھی بغاوت نے سر اٹھایا۔ بالآخر جون 1791 میں بادشاہ اور ملکہ بھیس بدل کر ملک سے فرار ہونے لگے تو عوام نے پکڑ کر قید کر لیا۔ عوام کی اسمبلی نے جمہوری دستور بنایا، عوامی عدالتیں لگیں، جنہوں نے ہر اس شخص کا سر قلم کر دیا جس کے ہاتھ نرم یا کالر صاف تھے، کیونکہ یہ اشرافیہ کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے سر قلم کر دیے گئے۔ 1793 سے 1994 تک تقریباً 40,000 افراد کو قتل کیا گیا، اور اس قتل عام کے نتیجے میں جدید فرانس کا آغاز ہوا۔ یہ تھا انقلاب فرانس کا مختصر احوال۔ اب اگر کچھ دیر فرانس کی جگہ پاکستان کو رکھ کر سوچا جائے تو کیا آج پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں، جہاں امیر ترین جبکہ غریب تو کیا مڈل کلاس بھی غریب تر ہو چکا ہے؟ کیا یہاں ہر روز ایک نیا ٹیکس نہیں لگایا جاتا؟ آج ہمارا معاشرہ بھی مختلف معاشی ذاتوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مگر افسوس ان پر کہ جو آنکھیں بند کر کے سب اچھا کی لوری سنا رہے ہیں۔ یقین کیجئے، جب عوام کو حق نہ دیا جائے تو وہ حق چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا آنکھیں کھولیے، دل بڑا کیجئے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔